بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1913 ہے اور آج سورۃ الدخان کی 5 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 25 تا 29، 25، 26، 27، 28 and 29۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، کم ترکو کتنے چھوڑ گئے، من جنات باغات، وعیون اور چشمے، وزروع اور کھیتیاں، ومقام اور محل کریم عمدہ، ونعمت اور سامان راحت، کانوں کہ وہ تھے فیہا ان میں، فاکہین عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے، کذالک اسی طرح، وأورثناہا اور ہم نے وارث کر دیا ان کا، قوماً آخرین ایک دوسری قوم کو، فما بکت پھر نہ روئے، علیہم ان پر، السماء آسمان، والارض اور زمین، وما کانوا اور نہ تھے وہ، منظرین مہلت دیے گئے۔ ترجمہ یوں ہیں، کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے، اور کتنے کھیت اور شاندار مکانات، اور عیش کے کتنے سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے، ان کا انجام اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان رویا، نہ زمین، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، کتنے ہی باغات اور چشمے، کھیتی اور شاندار مکانات یہ لوگ چھوڑ گئے۔ دوسری بات، کتنی ہی عیش کے سامان یہ لوگ چھوڑ گئے جس میں وہ مزے کر رہے تھے۔ تیسری بات، ان کا انجام اسی طرح ہوا جیسا تم نے دیکھا۔ چوتھی بات، ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ پانچویں بات، پھر نہ ان پر آسمان رویا اور نہ ہی زمین۔ چھٹی بات، نہ ہی انہیں کچھ مدت مہلت دی گئی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں فرعون اور اس کے قوم کے ہلاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ ان آیتوں میں اس قوم نے کیا کیا چیزیں اپنے پیچھے چھوڑی ہیں اسے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ قوم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا، اپنے پیچھے بہت سے شاندار باغات، چشمے اور کھیتیاں اور مکانات چھوڑ گئے۔ یہ مال و دولت ان کے کچھ کام نہ آئی، اور نہ ہی مال و دولت انہیں اس عذاب سے بچا سکی۔ جس دنیا کے پیچھے پڑ کر ان لوگوں نے آخرت کو بھلا دیا، اسے یہ لوگ یہیں چھوڑ گئے۔ ان چیزوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے عیش و عشرت کے سامان تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے۔ پھر ہم نے اسی ساز و سامان، مال و دولت، باغات و مکانات کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا کہ اب یہ ان کی ملکیت بن گئی۔ ہم ہر اس قوم کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں جو ہماری نافرمانی کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جس دوسری قوم کو اس ملکیت کا وارث بنایا ہے، اس سے مراد بنی اسرائیل ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کی موت کے بعد یہ لوگ اس ملکیت پر قابض ہو گئے، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مصر کی سرزمین کا مالک بنا دیا، جس سرزمین پر یہ لوگ غلام بن کر جیا کرتے تھے۔ جو کل تک ایک معمولی سے غلام تھے، آج وہی لوگ اس کے مالک بن گئے۔ واقعی اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، وہ کب کیا کر جائے کسی کو اس کا اندازہ نہیں۔ بس ہمیں کرنا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، پھر ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں۔ جب ہم رب کی مان کر چلیں گے تو ہمیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی، اگر اس کی اگر مان کر نہ چلیں تو دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی اور آخرت تو جانا ہی جانا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نافرمان اس دنیا میں عیش کی زندگی گزار رہا ہو اور اللہ کا فرمانبردار تنگ دستی کی، مگر انجام کے اعتبار سے کامیاب فرمانبردار اور فرمانبردار تو ایمان والا بندہ ہی ہوگا۔ نافرمان اور کافر کا انجام ہر حال میں برا ہوگا، جس طرح فرعون اور اس کی قوم کا ہوا۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم فرعون کے پاس اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جب اس کی موت ہوئی تو اس پر آنسو بہانے والا تک کوئی نہ تھا، نہ ہی آسمان اس کی موت پر رویا اور نہ ہی زمین اس کی موت پر آنسو بہائی، اور نہ ہی اس قوم کو کچھ مہلت دی گئی کہ چلو اب تم سنبھل جاؤ۔ اکثر عرب لوگ اپنی کسی بادشاہ کی موت پر کہا کرتے تھے کہ اس کی موت پر آسمان و زمین اشکبار ہو گئی، یعنی اس کی موت ہر چیز پر مصیبت بن کر منڈلانے لگی کہ جس کی وجہ سے ہر کوئی آنسو بہانے لگا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جو نافرمان اور گناہ گار ہوتا ہے اس کی موت سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس کے جانے سے مسرت اور خوشی ہوتی ہے، جبکہ اگر کوئی ایک اللہ کا فرمانبردار بندہ اس دنیا کو رخصت کر جاتا ہے تو کروڑوں آنکھیں اس پر آنسو بہاتی ہیں اور زمین کا ذرہ ذرہ اس کی موت پر غمزدہ ہو جاتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت پر لوگ آنسو بہائیں اور تمہیں ہر وقت اپنے دل میں یاد رکھیں تو تم اس دنیا سے نیک عمل کرتے ہوئے رخصت ہو جاؤ، پھر دیکھو تمہارا وجود تو اس دنیا سے ختم ہو جائے گا مگر تمہارا نام اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مومن بندے کی موت پر آسمان و زمین 40 دن تک روتے ہیں۔ ابو یحییٰ کو ان کی اس بات پر تعجب ہوا تو آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے؟ اور فرمایا کہ زمین اس بندے پر کیوں نہ روئے جسے اس نے اپنے رکوع اور سجدوں سے آباد کیا ہو، اور آسمان اس پر کیوں نہ روئے جسے اس نے اپنی تسبیح اور تکبیر سے آباد کیا ہو۔ ان کی بھن بھناہٹ کی آواز ہوتی ہے جیسے مکھی کی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور اپنی زندگی کے مقصد کو ہم سب کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔